लड़की प्लेटफार्म पर खड़ी थी। प्लेटफार्म, रेलवे की पटड़ी और पूरा रेलवे स्टेशन बर्फ़ में दफन था। दरख्तों की टहनियों तक ने बर्फ़ के दस्ताने पहन रखे थे। सामने से ट्रेन आ रही थी। इंजन की हेडलाइट्स रोशन थीं। हेडलाइट्स की रोशनियां मंजर को मज़ीद खूबसूरत बना रही थीं। लड़की के गले में सुर्ख मफलर था, पुश्त पर थैला था और हाथ में हैंड बैग। ये ख्वाबनाक मंजर तस्वीर की शक्ल में जनवरी के पहले हफ्ते फेसबुक पर ज़ाहिर हुआ और देखते ही देखते वायरल हो गया। और ये तस्वीर दुनिया की तकरीबन हर अच्छी और बड़ी वाल तक पहुंची और उसने दिल खोल कर लाइक्स हासिल किए। ये जापान के गांव कामी शिराताकी की एक तालबा की तस्वीर थी। ये गांव जापान के होकाइदो जजीरे में वाक़ है। ये बच्ची गांव की वाहिद तालबा है। ये रोज़ाना क्लासेस लेने के लिए शहर जाती है। शहर गांव से 56 किलोमीटर के फासले पर है। जापानी हुकूमत ने 1932 में कामी शिराताकी में माल बरदार गाड़ियों के लिए रेलवे स्टेशन बनाया था। गांव में रेलवे की पटड़ी और रेलवे स्टेशन की वजह से मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त भी शुरू हो गई। लेकिन जापान में 1987 में रेलवे की निजकारी हो गई और ये स्टेशन JR होकाइदो कंपनी के पास चला गया। कामी शिराताकी में सिर्फ 40 लोग रहते थे। ये लोग भी आहिस्ता आहिस्ता कस्बों में शिफ्ट हो गए। यूँ मुसाफिर ट्रेन की सवारियां ख़त्म हो गईं। चुनांचे कंपनी ने 2012 में ये रूट और रेलवे स्टेशन बंद करने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन फिर कंपनी को अचानक स्टेशन पर 16 साल की लड़की काना हिराडा नज़र आई। ये कॉलेज की तालिब इल्म है और ये तालीम हासिल करने के लिए रोज़ाना ट्रेन के ज़रिए होकाइदो के हाई स्कूल जाती है। जापान रेलवे को जब ये मालूम हुआ हमारी ट्रेन इस तालबा का वाहिद सफरी ज़रिया है और हम अगर ये रूट बंद कर देते हैं तो ये तालबा अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकेगी, तो रेलवे ने तालबा की तालीम मुकम्मल होने तक ये रूट जारी रखने का फ़ैसला कर लिया। ये सिलसिला पिछले 3 बरस से जारी है। 2012 से एक ट्रेन सुबह इस लड़की को कॉलेज ले जाने के लिए कामी शिराताकी आती है और दूसरी शाम के वक्त उसे वापस छोड़ने आती है। ये तालबा इन दोनों ट्रेनों की वाहिद मुसाफिर है। जापानी रेलवे इस तालबा की वजह से माहाना हज़ारों डॉलर नुकसान उठा रही है। तालबा के कॉलेज की तालीम 26 मार्च 2016 को मुकम्मल होगी। रेलवे इसके बाद ये स्टेशन और ये रूट बंद कर देगा। कामी शिराताकी गाँव की इस तालबा की कहानी पढ़ने के बाद आपके दिल में क्या तासर पैदा होता है? आप भी यकीनन मेरी तरह जापान की इल्म दोस्ती, तालीम से मोहब्बत, इंसानी हकूक़ और हसास दिल के मोतरफ़ हो चुके होंगे। आप भी मेरी तरह पुकार उठे होंगे कि ये होती हैं हुकूमतें, ये होता है निज़ाम, ये होती हैं तरजीहात और ये होते हैं मुल्क। आप सिर्फ़ एक लड़की के लिए 3 साल तक ट्रेन चलाते रहते हैं। आप लाखों डॉलर का नुकसान उठा लेते हैं, लेकिन आप कॉलेज की एक तालबा की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होने देते, वगैरह वगैरह। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी 18 दिनों तक इसी पैटर्न, इसी ट्रैक पर रवां दवा रहा। मैं भी इन्हीं ख्यालात का इजहार करता रहा। लेकिन मैंने कल जूँ ही लाहौर समन आबाद मोड़ के लोगों को ओरेंट ट्रेन की तामीराती मशीनरी और हदबंदियों पर डंडे बरसाते देखा, मैंने बिखरे हुए लोगों को ओरेंट ट्रेन के ख़िलाफ़ नारे लगाते देखा, मेरे ख़यालात बदल गए और मैंने अपने आप से पूछा, फेसबुक की इस तस्वीर में कौन अहम है, लड़की या ट्रेन? जवाब आया ट्रेन। आपको यकीनन मेरा जवाब बुरा लगा होगा, लेकिन हकीकत बहरहाल यही है। आप फ़र्ज़ कीजिए जापान अगर 83 साल कबल कामी शिराताकी में रेलवे लाइनें ना बिछाता, ये यहाँ से रेलवे लाइनें ना गुजारता, तो आज ये तालबा कॉलेज ना पहुँच पाती। नौजवान खातून काना की ये कहानी सिर्फ रेलवे लाइनें, रेलवे स्टेशन और ट्रेन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुई। आज भी दुनिया में हज़ारों लाखों ऐसे गांव मौजूद हैं जहां से कोई सड़क, कोई रेलवे लाइन और कोई बस नहीं गुजरती। चुनाचे इन देहात के बच्चे काना की तरह स्कूल जाने के लिए सड़क या रेलवे स्टेशन पर खड़े नहीं होते। ये दुरुस्त है, तालीम अहम तरीन है। तालीम और हस्पताल के बगैर आज के दौर में किसी मुआशरे को मुआशरा नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल ये है, अगर सड़क नहीं होगी तो आप अपने मरीज़ को हस्पताल और अपने बच्चों को स्कूल कैसे पहुंचाएंगे? आप तालीम, सेहत और खुशहाली का दुनिया भर का डाटा निकाल कर देख लीजिए। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में 1950 तक औसत उम्र सिर्फ 45 साल थी। सरकारी मुलाजमीन 50 साल की उम्र में रिटायर कर दिए जाते थे।
بھارت اور پاکستان میں آزادی کے بڑے عرصے بعد تک ملازمین کی ریٹائرمنٹ ایج 50 سال تھی۔ آپ تعلیم کا ڈیٹا بھی دیکھ لیجئے، آپ دیکھیے کہ 1960 تک کتنے فیصد بچے اسکولوں میں داخل ہوتے تھے، ان میں سے کتنے فیصد اسکول سے کالج پہنچتے تھے اور ان میں سے یونیورسٹی پہنچنے کی شرح کتنی تھی۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ پاکستان میں 1960 کی دہائی تک اسکولوں میں داخل ہونے والے بچوں میں صرف 2% طالب علم یونیورسٹی کا منہ دیکھ پاتے تھے۔ آپ اس کے بعد 1970، 1980، 1990 اور 2000 کی دہائی کا تجزیہ کیجئے۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ ملک میں 1980، 1990 کی دہائی میں کتنے لوگوں کے پاس ٹیلی ویژن، فریج، اے سی اور گاڑیاں تھیں۔ ملک میں 2000 سے پہلے کتنے فیصد لوگوں کے پاس ذاتی مکان تھے۔ ریسٹورانوں میں کھانا کھانے والے لوگ کتنے تھے۔ ملک کے کتنے فیصد لوگ سال میں دوسرا جوتا، مہینے میں کپڑوں کا نیا سوٹ اور پرائیویٹ ڈاکٹر سے علاج افورڈ کر سکتے تھے۔ بینکوں میں اکاؤنٹ کتنے لوگ کھولتے تھے، ہوائی سفر کتنے لوگ کرتے تھے اور بیرون ملک کتنے لوگ جاتے تھے۔ آپ چند منٹوں کے لیے اپنی زندگی کی ٹیپ بھی ریوائنڈ کیجئے۔ آپ اپنے بچپن میں چلے جائیے اور اپنے گاؤں، اپنی گلی اور اپنے شہر کی مارکیٹیں اور دکانیں گنیے، اور اس کے بعد آج شہر میں نکل کر دیکھیے۔ آپ آج شہر، گلی اور گاؤں میں موجود دکانیں گنیے، آپ کو دونوں کی تعداد میں زمین اور آسمان کا فرق ملے گا۔ آپ کے بچپن میں پورے محلے میں ایک آدھ دکان ہوتی تھی اور آج اف توبہ، پورا محلہ مارکیٹ بن چکا ہے۔ آپ جدھر دیکھتے ہیں اور جہاں دیکھتے ہیں دکانیں ہی دکانیں ہیں اور گاہک ہی گاہک ہیں۔ آپ کسی بازار میں چلے جائیں، آپ کو گزرنے کا راستہ نہیں ملتا۔ آپ کا بچپن اگر کسی گاؤں یا کسی پسماندہ قصبے میں گزرا ہو تو آپ کو یاد ہوگا، آپ لوگ شہر یا دوسرے محلے میں جانے کے لیے 2 دن پہلے پلاننگ کرتے تھے۔ آپ آج بازاروں میں پھرتے لوگوں کو روک کر ان کا پتہ معلوم کیجئے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ لوگ 40-50 کلومیٹر دور سے آئے ہیں اور یہ عموماً روزانہ اتنا سفر کرتے ہیں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی بتائیے، آپ کے بچپن میں کتنے لوگوں کو اخبار، خط اور کتابیں پڑھنی آتی تھیں؟ اور کیا آج ان پڑھ لوگ بھی آپ کو SMS نہیں کر لیتے؟ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ کیوں آئی؟ اس کی وجہ سڑک ہے۔ دنیا میں جہاں بھی سڑکیں بنتی ہیں وہاں لوگوں کی اوسط عمر میں اضافہ ہوتا ہے، صحت بھی بڑھتی ہے، تعلیم کا معیار بھی بلند ہوتا ہے، خوشحالی بھی آتی ہے۔ آپ آج 2016 میں سڑک کے ذریعے شہروں سے منسلک گاؤں کا تقابل ان دیہات سے کر لیجئے جن میں سڑک موجود نہیں۔ آپ ریلوے ٹریک اور جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ آباد شہروں کا تقابل ریلوے لائنیں اور بڑے شاہراہ سے دور آبادیوں سے بھی کر لیجئے۔ آپ کو سڑکوں سے منسلک اور ریلوے لائنیں اور جی ٹی روڈ کے ساتھ آباد شہروں میں خوشحالی، تعلیم، صحت اور معیار زندگی بہتر ملے گا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 26 جنوری کو اپنی رپورٹ جاری کی۔ اس رپورٹ میں ڈنمارک ترقی اور ایمانداری میں پہلے نمبر پر تھا اور صومالیہ بے ایمانی اور پسماندگی میں 168 ممالک میں پست ترین سطح پر۔ آپ کبھی ڈنمارک میں جا کر دیکھیے اور آپ بھی صومالیہ میں جائیے۔ صومالیہ قدرتی وسائل میں 1000 درجے بہتر ہونے کے باوجود ایمانداری اور ترقی میں ڈنمارک سے 168 منزلیں پیچھے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صومالیہ کے لوگ پچھلے 100 سال سے ترقی کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو کل سمن آباد موڑ کے عوام ڈنڈوں کے ذریعے اورینٹ ٹرین کی مشینری سے کر رہے تھے۔ پاکستان میں کوئٹہ پسماندہ اور لاہور اور کراچی ترقی یافتہ کیوں ہیں؟ کیونکہ کراچی اور لاہور کا انفراسٹرکچر کوئٹہ سے بہتر ہے۔ آپ آج کوئٹہ میں میٹرو بس چلا دیں، پورے شہر کی سڑکیں کھلی کر دیں، فٹ پاتھ بنا دیں، ٹریفک ڈسپلن میں لے آئیں اور شہر میں اورینٹ ٹرین بنا دیں، کل کراچی اور لاہور پسماندہ اور کوئٹہ ترقی یافتہ ہو جائے گا۔ کل لاہور اور کراچی کے لوگ تعلیم، صحت اور خوشحالی میں کوئٹہ کے عوام سے پیچھے چلے جائیں گے۔ یہ میٹرو اور ٹرینیں اتنی اہم ہیں کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ایران جیسے وہ ملک جن میں پانی مہنگا اور پیٹرول سستا ہے وہ بھی میٹرو بسیں اور میٹرو ٹرینیں چلا رہے ہیں۔ تہران شہر میں میٹرو ٹرین بھی ہے اور جنگلہ بس جیسی میٹرو بس بھی۔ ریاض شہر میں میٹرو کے لیے کھدائی ہو چکی ہے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ٹرین چل چکی ہے، جبکہ دبئی نے ستمبر 2009 میں میٹرو ٹرین بنا لی تھی۔ کیوں؟ آپ امریکہ سے لے کر چین تک اور منگولیا سے لے کر اسپین تک دنیا کے تمام ترقی یافتہ ملکوں اور شہروں میں جھانک کر دیکھ لیں، آپ کو ترقی یافتہ ممالک کے ہر اس شہر میں یہ برائی نظر آئے گی
جس کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ کیونکہ یہ ترقی کی نشانیاں ہیں۔ یہ درست ہے، ہمیں بچت کرنی چاہیے۔ ہمیں اورینٹ ٹرین کا بجٹ کم کرنا چاہیے، آثار قدیمہ بھی بچانا چاہیے، اور حکومت اگر لوگوں کی ذاتی پراپرٹی لے رہی ہے تو اسے اس کا باقاعدہ معاوضہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن خدا را آپ ترقی کو ڈنڈے مارنا بند کریں۔ یہ منصوبے عام اور غریب لوگوں کے لیے سواری کا اچھا، باعزت اور سستا ذریعہ ہیں۔ آپ ان سے یہ ذریعہ نہ چھینیں۔ یہ منصوبے کل کو آپ کے بچوں کا معیار زندگی بدل دیں گے۔ آپ اپنے بچوں سے زندگی کا یہ معیار نہ چھینیں۔ میری بلوچستان، سندھ اور کے پی کے حکومتوں سے بھی درخواست ہے، آپ ضد ترک کر دیں۔ آپ بھی کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں ایسی ہی میٹرو بسیں اور میٹرو ٹرینیں بنائیں، ورنہ وہ وقت دور نہیں جب آپ کے لوگ لاہور پہنچ کر آپ کو بددعائیں دیں گے۔ سیاسی اور ذاتی مخالفتیں اپنی جگہ، لیکن جہاں تک ترقی کا معاملہ ہے ہمیں اس کے لیے اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا، ورنہ 10 سال بعد ہم ہوں گے اور وقت کے ٹھڈے اور ڈنڈے، اور ہماری کانا جیسی بچیاں سکول جانے کے لیے دہلیز پر کھڑی ہوں گی، اور ہمارے پاس ان کے لیے ٹرین تو دور کھوتی ریڑھی بھی نہیں ہوگی۔ آپ کے والدین نے سڑکیں بننے دیں، آپ ان کے مقابلے میں بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ آج میٹرو اور اورینٹ ٹرینیں بننے دیں، کل آپ کے بچے آپ سے بہتر زندگی گزاریں گے۔ یہ میرا نہیں، تاریخ کا دعویٰ ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ احباب کا